اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں اس موضوع پر اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں جو انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے پوری دنیا عہد جاہلیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جناب صدر، میں آج الفاظ بولنے نہیں آئی بلکہ میں آج تاریخ کو آواز دینے آئی ہوں۔ صدر علی وقار، آج میں سوال کرتی ہوں، کیا عورت ہمیشہ سے باعزت تھی؟ کیا اسے جینے کا حق ہمیشہ حاصل تھا؟ صدر علی وقار، نہیں، اسلام سے پہلے عورت صرف سانس لیتی تھی، اسلام کے بعد عورت جینے لگی۔ صدر محفل، اسلام سے پہلے کا دور ظلم، جہالت اور اندھیروں کا دور تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تو سوال بنتی، زندہ رکھے یا دفن کر دیا جائے۔ عورت کو انسان نہیں، مال سمجھا جاتا تھا۔ اس کی کوئی مرضی، کوئی رائے، کوئی پہچان نہ تھی۔ شوہر مر جاتا تو وراثت بن جاتی۔ تعلیم عورت کے لیے جرم تھی۔ صدر علی وقار، پھر وہ لمحہ آیا جب رحمت عالم سرور محشر شافی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور عورت کی تقدیر بدل گئی۔ اسلام نے عورت کو زندگی کا حق دیا، تعلیم کا حق دیا، وراثت کا حق دیا، مہر اس کا ذاتی حق بنایا اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اسلام نے عورت کو عزت کا مقام دیا، ظلمت سے نکال کر نور کا پیغام دیا، بیٹی کو رحمت، ماں کو جنت بنایا، عورت کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ذرا سوچئے جناب صدر، ذرا سوچئے، جس دین میں ماں ایک نہیں تین پر حقدار ہو، بیٹی رحمت کہلائے، بیوی سکون قلب اور بہن عزت ہو، کیا وہ دین عورت کا دشمن ہو سکتا ہے؟ جناب صدر، یہ نعرے نہیں، یہ قرآن کے فیصلے ہیں۔ اسلام عورت کا دشمن نہیں، محافظ ہے۔ اسلام عورت کی زنجیر نہیں، عزت کا تاج ہے۔ صدر علی وقار، اسلام نے تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جناب صدر، یہ اعلان آج سے 1400 سال پہلے ہوا جب دنیا عورت کو تعلیم کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ اسلام نے تو مغرب نے تو عورت کو شادی کے نام پر گھر سے نکال کر اشتہار کی زینت بنایا، لیکن اسلام نے اسے حجاب کی صورت میں تقدس اور تحفظ کی ڈھال عطا کی۔ جناب صدر، پردہ قید نہیں، پردہ عزت کی دیوار ہے، پردہ عورت کی شناخت ہے، پردہ اس کے وقار کا اعلان ہے۔ قلم بھی دیا، علم بھی، کردار بھی بخشا۔ قلم بھی دیا، علم بھی، کردار بھی بخشا، ہر درد میں عورت کو رہبر بنایا۔ جناب صدر، اگر آج کوئی عورت دنیا میں مظلوم ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر دنیا کو عورت کی عزت چاہیے تو یاد رکھو، نہ نعروں سے ملے گی، نہ فیشن سے ملے گی، عورت کی عزت صرف اسلام سے ملے گی۔ جہالت کے اندھیروں میں جو ڈوبی ہوئی تھی، اسلام نے اسے شعور کا سورج دکھایا۔ یہ دین قید نہیں، یہ تو پرواز دکھاتا ہے۔ اسلام عورت کو آسمان